محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کیا ہے یہ آپ اور میں دیکھ چکے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو پل گزر گیا ہے وہ ساری دنیا بیچ کے بھی واپس نہیں لایا جا سکتا. آنے والے پل کی خبر ہے ہی نہیں، تو پھر دنیا اس وقت جو میرے پاس بچی ہے وہ میرا حال ہے، اور یہی وقت ہے کہ میں اس میں کچھ کر لوں. دنیا بظاہر میٹھی بھی بہت ہے، اس کی نعمتیں، دولتیں، مال اور پراپرٹی، حسن اور جمال، بڑا کچھ ہے اس میں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اور میں دن رات اس کو پانے کے لیے، کمانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. میٹھی بہت ہے تو اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں یا جو بھی اس دنیا سے جانے لگتا ہے، ہم اس کی کینچی سے قمیض کاٹ کے، جیبوں کو صاف کر کے، خالی کر کے، بغیر جیبوں کے سادہ کفن دے کے ہم اس پہ مٹی پھینک کے آ جاتے ہیں. وہ شخص اٹھ کے لوٹ نہیں سکتا، اگر لوٹ کے آتا تو شاید ہمارے اوپر کبھی اعتماد نہ کرتا. کیا کیا جائے کہ دنیا بھی مہنگی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے؟ میرے ذمہ آج جو عنوان لگا ہے وہ فکر آخرت کا ہے، اور آخرت کی فکر آتے ہی ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ آج کوئی رونے رلانے والی بات ہوگی. ایسے نہیں ہے. عرب ایک شاعر ہے، بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. انسان کو توجہ دلاتا ہے، ولدت کا اموں کا یبن آدم باقیہ. آدم کے بیٹے، اولاد آدم، جس دن تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا. اور یاد رکھیے کہ دنیا کا واحد رونا ہے جس کے اوپر ماں ہنستی ہے، اس کے بعد پوری زندگی بچے کے رونے پہ کبھی ماں کو ہنسی نہیں آتی. ولدت کا اموں کا یبن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا. تو رو رہا تھا اور دنیا دائیں بائیں ہنس رہی تھی. فاحرص علی عمل تکون بفعلہ. کوئی ایسا کام کر کہ جس کے کرنے سے تیری کیفیت یہ ہو کہ دنیا اس دن رو رہی ہو اور آپ جاتے ہوئے ہنس رہے ہو. فحرص علی عمل تکون بفعلہ فی یوم موتک ضاحکا مسرورا. اور تو پرسرور زندگی میں، پرسکون زندگی میں ہو. یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، ابتدا اور انتہا ہے. میں کوشش کروں گا کہ رلانے والی، چیخیں نکال دینے والی
آنسو بہا دینے والی گفتگو کی بجائے ایک فکری گفتگو کروں کہ جو عمل کا باعث بنے۔ آنسو چند پل کے لیے ہوتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو رو رو کے بھلا دیتے ہیں۔ نماز میں جو تلاوت کی گئی ان میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ اس قوم کو بھولا ہوا سبق یاد کراتے رہا کریں، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سینوں میں ایمان ہو تو یہ یاد دہانی ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ احباب ذی وقار، دنیا جیسی کیسی گزرنی ہے، جو اللہ نے لکھی ہے وہی ملنی۔ کوئی امیر بنے، غریب بنے، مسکین بنے، یتیم بنے، یہاں مرضی سے کچھ نہیں ہے۔ آپ اور میں سارے مل کے مرضی سے اپنا باپ نہیں بدل سکتے۔ ہم مرضی سے کسی ماں کے پیٹ میں دوبارہ سے جا کے پھر پیدا نہیں ہو سکتے۔ رب نے جہاں چاہا، جسے چاہا اسے ہمارا باپ بھی بنا دیا، ماں بھی۔ ہم نے پہلا لباس بھی اپنی مرضی سے نہیں پہنا تھا، آخری لباس بھی مرضی کا نہیں ہے، پہلا غسل بھی ہماری مرضی کا نہیں تھا اور آخری غسل بھی ہم نہیں لے پائیں گے۔ جب ریالٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، تو دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ میں نے ابھی بچپن ہے، پڑھنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، پڑھ لیا ہے تو جاب چاہیے، ہنر سیکھ لیا ہے تو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ جی اب میری مالی پوزیشن ٹھیک ہے، میری شادی ہو جانی چاہیے، بیوی نہیں ہے، ملنی چاہیے، مل گئی۔ اب اگلی فکر یہ لگتی ہے کہ اولاد نہیں ہے، اولاد ہونی چاہیے، اولاد نہیں ہے، اولاد ہونی چاہیے۔ اگر پڑھا نہیں تو بھی کمی، ہنر نہیں سیکھا تو بھی محرومی، جاب نہیں ملی تب بھی پریشانی، کام نہیں چلا پھر بھی دکھ، شادی نہیں ہوئی، دنیا تانے دے دے کے مار دے گی، شادی ہوئی، بچے ہو گئے تو بھی پریشانی، نہ ہوئے تو بھی پریشانی۔ جن کے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ بھی پریشان ہیں، اتنے خوش نہیں ہیں۔ اب بچے پڑھے نہیں، وہی اپنے والا سلسلہ، پڑھانے کے پیسے نہیں، لاک ڈاؤن ہے، حکومت پڑھنے نہیں دے رہی، یہ مسئلہ بن گیا ہے، وہ پرابلم آ گئی ہے۔ اب بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے ہیں، یہ شادی نہیں کرتا، وہ کر رہا ہے، وہ میری مرضی کی نہیں اپنی کی کر رہا ہے۔ کسی جگہ مجھے بتائیں کہ زندگی نے ٹھہرنے دیا ہو، جب سے پیدا ہوئے ہیں بھاگ دوڑ میں، اور اب جو ہے بچوں کی شادیاں فلاں رہتے ہیں، اب میرے بچے کے بچے نہیں ہوئے ہیں تو اچھے نہیں ہوئے، یوں کرتے کرتے آگے گڑھا آتا ہے اور اس میں گر جاتا ہے۔ بھائیو کیا کیا جائے کہ معاملے ٹھیک ہو جائیں؟ پہلے بیس ٹھیک کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس بنائی ہے۔ آپ کا ساؤنڈ کا ڈبہ جو ہے نا وہ کام نہیں، کبھی تنگ کر رہا ہے، کسی ایک جگہ اس کو کریں، روکیں۔ اصولاً 2 ڈبے ہوتے ہیں، دونوں برابر ہوں، پتہ نہیں آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن تشویش ہو رہی ہے آواز سے، پچھلی دفعہ نہیں ایسا تھا۔ حضرات ذی وقار، میں جس حوالے سے بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے بعض معاملات میں بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی پہلی چیز، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت کے معاملے اللہ نے بڑے عجیب رکھے۔ پہلی چیز،
کہ یہ خطا کریں تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں نہیں لکھنی. علماء بیٹھے ہیں، اگر میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو میں تصحیح کر لوں گا. رفع عن امتی الخطأ والنسیان، جس طریقے سے سویا ہوا جب تک اٹھے نہیں، بچہ جب تک جوان نہیں ہو، اور بے وقوف جب تک صحیح نہ ہو، اس کا کوئی عمل اللہ لکھنے ہی نہیں دیتے، مرفوع عن القلم ہے. ایسے ہی پیغمبر کی امت کی خطا بھی معاف ہے، نسیان بھی معاف ہے، اور جو زبردستی ان سے کام ہو گیا ہو یا کروایا گیا وہ بھی معاف ہے. فرق سمجھ لیں. رفع عن امتی الخطا، میری امت سے خطا اٹھا دی گئی ہے. خطا کیا ہے؟ کہ آپ نے ایک کام نہیں کرنا تھا اور غلطی سے کر لیا. حرام تھا، ارتکاب کر بیٹھے. گناہ تھا، جرم کر بیٹھے. کرنا نہیں چاہیے تھا، غلطی سے ہو گیا. خطا کرنے کو کہتے ہیں جو کرنے میں آپ نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر تو آپ کی عادت مستمرہ نہیں بنی اور آپ اس پہ ڈٹے نہیں، جمے نہیں، اصرار نہیں، ہو گیا ہے اور آپ نے نظریں جھکا لی ہیں، شرمندہ ہو گئے ہیں، شرمسار ہو گئے. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. غلطی کر کے نہیں کرنی چاہیے تھی، کر بیٹھے ہیں. دل غلطی کر بیٹھا ہے، آنکھ غلطی کر بیٹھی ہے، کان غلط سن بیٹھا ہے، زبان غلط بول بیٹھی ہے، دماغ نے غلط سوچ لیا ہے، دل نے غلط ڈیمانڈ کر لی ہے، ہاتھ نے غلط پکڑ لیا ہے، پاؤں غلط سائڈ پہ چلے گئے ہیں. معاف ہے. دوسری چیز، آپ نے کچھ کرنا تھا، ضروری تھا، فرض تھا، لازمی تھا، نہیں کر سکے، بھول گئے، یہ نسیان ہے. فجر پڑھنی تھی، سوئے رہے، پرواہ نہیں رہی، اٹھے تو یاد نہیں رہا، کام پہ چلے گئے. والدین کی خدمت کرنی تھی، یاد ہی نہیں رہا. گھر میں بیوی بچے تھے، ان کو کھانا بھیجنا تھا، یاد ہی نہیں رہا. خود کھانا کھانا تھا، یاد نہیں رہا. یہ بھول جانا، بھولتے ہیں کرنے والے کام کو، یہ بھی معاف ہے. اللہ کے ہاں، بندوں کے ہاں نہیں، اللہ کے ہاں یہ معاف ہے. آپ شوگر پیشنٹ تھے اور شوگر بڑی ہائی تھی، دوستوں نے زبردستی آپ کو کھیر کھلا دی. لوگ معاف نہیں کریں گے، گھر والے معاف نہیں کریں گے، لیکن اللہ معاف کر دے گا کہ زبردستی کھلائی گئی ہے، یہ کھانا تو نہیں چاہتا تھا. زبردستی آپ سے کوئی کام کروا دیا گیا، وسیب نے کروایا ہے، معاشرے نے کروایا ہے، سوسائٹی نے کروایا ہے، لوگوں نے کروایا ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے، سیاست نے، قیادت نے مجبور کر دیا ہے، حکومت نے مجبور کر دیا ہے. آپ جان بوجھ کے موت کے منہ میں نہیں جانا چاہتے تھے، آپ ہلاکت کے راستے اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ دکھ دینا بھی نہیں چاہتے تھے، لینا بھی نہیں چاہتے تھے، آپ ویکسین نہیں لگانا چاہتے تھے کہ 2 سال کے بعد ماری نہ جائیں، لیکن حکومت نے کہا مجبوری ہے، ضروری ہے، یہ بند کر دیں گے، وہ بند کر دیں گے. آپ نے لگوا لی، اور پتہ بھی تھا کہ یہاں تو زہر کی ایک پڑیا، 2 روپے کی ایک گولی، وہ میرا دشمن مجھے مفت میں نہیں دیتا، تو پوری دنیا مل کر کے مجھے اتنے ہزار کی گھر پہنچا کے اور وعدے دے کے، ڈیٹیں دے کے، ٹائم پہ بلا کے، مفت یہ جو میری خدمت کر رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے نا. بیوی کو کسی دن بہت زیادہ پیار آنے لگے، اگے پیچھے پوچھے ہی نہ ہوئے، اسٹرابری دا جوس پی لو، ملک شیک لے لو، یہ کر لیں وہ کر لیں، تو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ذرا محتاط رہنا، آپ کو گھول کے کچھ پلایا جانے لگا ہے.
وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ۔ اس وقت میرا ماننا ہے کہ دنیا زیادہ زبردستی کی وجہ سے مجبور کر دی گئی ہے، واپس لوٹ نہیں سکتی۔ جتنی بدعتیں ہیں مجبور ہو کے ہم کر رہے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے 40 میں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں مگر چھوٹتی نہیں۔ حالات جتنے ہو گئے ہیں، ایک شادی سے بھی معاملہ مہنگا ہو گیا، لوگ شادی حالوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں مگر چھوٹتی نہیں۔ جہیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں مگر مجبور کر دیے گئے۔ طلاق نہیں دینا چاہتے مگر طلاقیں مجبور ہو کے ہو رہی ہیں۔ بیٹیاں بھاگنا نہیں چاہتی مگر مجبور کر دی گئی ہیں۔ بیٹے بھگانا نہیں چاہتے، بگڑنا نہیں چاہتے لیکن مجبور کر دیے گئے ہیں۔ بزرگ سخت نہیں ہونا چاہتے لیکن ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ غلط بول جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ معاف ہے، یہ سب اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ چوتھی چیز مجھے بتائیں نا، ہم اس کی فکر کریں آخرت کی۔ بھائیو سنیے، یہ تینوں چیزیں تب معاف ہیں جب آپ فوراً گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، جھک جائیں، عرضی لکھ دیں، وجہ بتا دیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا جائیں، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ اور یہ اس کا عادی نہ بنے، نفس کو عادی نہ بنائیں۔ دنیا میں رہ کے اگر آخرت کامیاب بنانی ہے تو اپنے نفس کو چھندا نہیں بنائیں۔ ادھر چھندے دا لفظ بولیا جاتا ہرونا باج لاڈلے دے معنی کہ نہیں جی؟ نہیں بولا جاتا، چلیں میں لفظ چینج کر لیتا ہوں۔ لاڈلے کو کیا کہتے ہیں؟ جنہوں بڑا سانپ سانپ کے پیار نال خیال خیال محبت ہے۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ یہ اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنے نفس کو بڑا ہی محبوب بنا کے اس کی ہر بات ماننی، خود کو اس کا غلام بنا دینا، مرید بنا دینا، جو یہ ڈیمانڈ کرے پوری کرتے جانا۔ اگر یہ عادت ہے تو پھر آپ کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے کہ آپ کی خطائیں بھی معاف، نسیان بھی معاف، گناہ بھی معاف، زبردستی کے معاملے بھی معاف۔ اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا۔ توبہ کی یہ خوبی ہے، آپ کو ایک پلاٹ ملا ہے، لوگوں نے کوڑا پھینکا ہوا تھا، پلاٹ ملا ہے اس میں لوگوں نے روڑی ڈالی ہوئی تھی، پلاٹ ملا ہے اس میں لوگوں نے پورے کا پورا چھپڑ بنایا ہوا تھا، پلاٹ ملا ہے گٹر کے منہ سارے ادھر جاتے تھے۔ آپ نے اب مکان بنانا ہے تو ایسے تو اوپر نہیں کھڑا کر دیں گے، پہلے فکر ہوگی کہ وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ کوڑا وہ اٹھایا جائے، صاف کیا جائے، نیچے تک کھودا جائے، جہاں جگہ پکی نکلے وہاں جا کے اساس کو، بیس کو مضبوط بنایا جائے۔ تو التوبۃ تجب ما قبلہ، جو پہلے ہو گیا ہے، نہیں کرنا تھا کر بیٹھے ہیں، کرنا تھا بھول گئے ہیں، من نہیں کر رہا تھا زبردستی کروا لیا ہے، آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے دل نے کروا دیا ہے، حالات نے کروا دیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک سادہ سا چھوٹا سا نسخہ ہے کہ توبہ کر لیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے صبح صبح اٹھ کے قوالی لگا لیں، توبہ میری توبہ۔ یہ بھی آج کل عادت ہے نا، ٹرینڈ بن گیا ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ جی ریکارڈنگ لگا دو۔ میرے دوست خود کر، خود بول، خود پڑھ، دو بول بھی بولے جاتے ہیں، خود پڑھ، ٹائم دے، توجہ دے، انہماک۔ ساری دنیا بھی مل کے تیری کمر پہ خارش کرے، جتنا مزے کا خارش اپنا ناخن کرتا ہے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرے کو تو جگہ ہی نہیں نا ملتی، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے کے چکر میں دائیں بائیں، کبھی تیز کبھی کم۔ جس تڑپ اور درد سے تو معافی مانگے گا، جھکے گا، بلبلائے گا، تڑپے گا، روئے گا، سب کچھ بند بھی ہو جائے پھر بھی معافی مانگ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ملی ہوئی جنت لے لی ہے، ایک غلطی کر بیٹھے ہیں، معافی مانگیے، جرار نہ بنیے، اصرار مت کیجیے، ڈٹ مت جائیے، جری مت بنیے، قوی مت بنیے. اگر یہ عادت بن گئی آخرت کی طرف سوچ جائے گی نہیں. پہلے اساس کی فکر کریں، احساس پیدا کریں، حواس خمسہ کو جگائیں، اور قلب و نظر کے اوپر حکمرانی ڈر اور خوف اس کا رکھیں کہ جس نے دل اور دماغ کو بنایا ہے. انشاءاللہ اگر کہیں غلطی ہوئی تو فوراً توبہ، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک. پتہ چل جائے گا کہ میں غلط ہوں. ہمارے اس وقت دنیا کی بہت بڑی پرابلم یہ ہے، کوئی بندہ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. حادثہ ہوتا ہے، دو میں سے ایک کی غلطی ضرور ہوتی ہے، مگر دونوں سچے ہیں. وہ کہتا ہے تیری غلطی ہے، وہ کہتا ہے تیری غلطی ہے. ہم حادثہ دیکھ کے بھی نہیں رکتے. حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ایکسیڈنٹ دیکھ کے آئے ہیں پھر اسی سپیڈ کو. جس وجہ سے ٹانگ ٹوٹی ہے ابھی جڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اس سے پہلے زیادہ. میں نے ایک سے کہا یار اگے کداں ٹوٹی سی؟ کہندا جی میں ذرا موٹر سائیکل تیز نسان ڈیا سی. میں کیا ہون؟ کہندا ہن جھاکا لے گیا. زیادہ تو زیادہ لاتی ٹوٹ جو نا. ہمارا گناہوں سے سادی جی گل ہے پنجابی چ جھاکا لے گیا. تو یہ شرمندگی، احساس اور ادراک آخرت کے لیے پہلی اساس اور بنیاد اور زینہ ہے. اب اگلا سٹیپ، میرے بھائیوں، اگر قبلہ درست نہ ہو تو نماز صحیح ہوتی ہے. جان بوجھ کے لا علمی میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، جان بوجھ کے پتہ ہو کہ قبلہ ادھر ہے اور بندہ منہ ادھر کر کے کھڑا ہو جائے، نماز ہوگی. اگر تیری نماز کا قبلہ درست نہیں تو نماز نہیں. تو یہ بات بھی مان لے، تیری نیت کا اگر قبلہ درست نہیں ہے تو پھر تیرے لیے دنیا بھی نہیں ہے، تیری آخرت بھی نہیں ہے. آج جس کی بھی نیت خراب تھی تجدید نیت کر لیں، موقع ہے، ترمیم کر لیں. پرانی کوٹھی لے کے لوگ گراتے نہیں ہیں، اسی کی ترمیم کر لیتے ہیں. پرانی چیز لے کے لوگ نہیں بنا لیتے ہیں. آپ نے جو کلمہ پڑھا تھا، جو نیت بنائی تھی، نیت میں فطور آ جاتا ہے، نیت میں قصور آ جاتا ہے، نیت میں بگاڑ بھی آتا ہے، فساد بھی آتا ہے. لیکن یہ نیت اگر درست نہ ہو تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. میں دنیا کی مثال دینے لگا ہوں. صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے. مکے کا ایک جوان ہے، ایک بڑی ہی خوبصورت بیٹی اور بچی. اس سے وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا، وہ مسلمان ہو گئی. یہ جو جبری قانون بنا ہے نا اس وقت کہ اسلام کے لیے، پریشان نہ ہوں، یہ تاریخ نے ہمیشہ بنایا ہے اور تاریخ نے ہی جوتے کی نوک پہ رکھا. یہاں میں تھوڑا سا نیت کے حوالے سے ذکر کر دوں. نیت اپنی اپنی ہے، جس کی جو مرضی نیت ہو. تیرا رب نیتوں کو دیکھ کے بھاگ لگاتا ہے، پھل لگاتا ہے. شیطان کی نیت کیا تھی کہ میں سر بلند ہو جاؤں. والمعاملۃ بنقیض القصد، اللہ نے جوتے مروائے دھتکارا. نمرود کی نیت یہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، ذرہ آج کل کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ ڈی این اے، کہ ابھی ابراہیم کا بیٹا نہیں ہوا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، ابھی اکیلا ہے، مانگتا پھر رہا ہے. اسلام اسلام، توحید توحید، کلمہ کلمہ کرتا ہے، بزرگوں کو تنگ کرتا ہے، چھیڑتا ہے، مارتا ہے، کاٹتا ہے، نجوم کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو برا بھلا کہتا ہے. ایک اللہ کی بات کرتا ہے.
میں نے مباحثے بھی کر لیے، مناظرے بھی کر لیے، دھمکا بھی لیا، رشتہ داروں نے سب نے سمجھا لیا، بہتر ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے اس کا ڈی این اے ختم کر دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلا دیں، راکھ بن جائے گا، کل کو اس کا ڈی این اے دنیا میں کہیں پھیلے گا نہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ ابھی تو 18 سال موقع دیا نا، 18 سال تک وہ تھا کہ ابھی ذریت آنے سے پہلے ڈی این اے ختم کر دیا جائے۔ نمرود کی جو بھی نیت تھی اللہ نے جوتے مروا کے رگڑ دیا، اور وہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی نیت کا قبلہ درست فرمایا، اللہ سے مدد طلب کر لی، اللہ مجھے بھی اور میری ذریت، ذرہ ذرہ میری اولاد کا، پوری دنیا میں صحراؤں، ہواؤں، دریاؤں میں، جزیروں میں، اللہ پہاڑوں پہ، زمینوں پہ، جہاں جہاں انسان بستے ہیں، اللہ وہ میری اولاد ہو، میری ذریت ہو، میں بھی نمازی وہ بھی نمازی۔ آج چیک کر لیں پوری مجلس میں ہارون آباد کے اندر کوئی نمرود کو اپنا جد امجد سمجھتا ہو یا نمرودی تشریف فرما ہو، میں عزت سے کہہ لوں نہیں نظر آئے گا، لیکن میں ابراہیمی کہوں اور کہوں کہ ہاتھ کھڑے کیجئے تو ایک نہیں، محبت سے دو ہاتھ بھی آ سکتے ہیں۔ میں چیک نہیں کر رہا، ٹیسٹر نہیں لگا رہا، لیکن دل کی بات ہے کہ ایسے ہی ہے۔ پھر جب فرعون آیا، اس نے بھی نیت کا قبلہ بگاڑا کہ میں اپنی مرضی کر کے دنیا میں اپنی ہیبت دکھاؤں۔ اس نے کہا کہ اسلام میں کوئی بچہ پیدا ہو مسلمان کے گھر، اس نے کہا تھا خود باپ مار دو، ڈی این اے ختم کر دو، اصل ہی ختم کر دو۔ اس نے کہا اصل نہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، نرسری ختم کرو، اجاڑ دو۔ رب نے نرسری میں سے بچہ لے کے صندوق میں بند کروا کے سمندروں میں بھیج کے اس کے گھر پہنچا کے جوان کر کے پال کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ نیت ٹیڑھی ہو جائے تو غوطے کھانے پڑتے ہیں، جوتے کھانے پڑتے ہیں۔ حامان کو اپنی بنائی ہوئی بلڈنگوں کے نیچے دبنا پڑتا ہے، قارون کو اپنے خزانوں میں چابیوں سمیت زمین میں دھسنا پڑتا ہے۔ ابو جہل کی نیت بگڑ جائے، سردار جتنا مرضی بڑا ہو، دنیا کی حل کے لیے، بل کے لیے ملتا کچھ نہیں ہے، وہ بدر کی زمین پہ نیچے گرا ہوتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نحیف بدن والے اپنا پاؤں رکھ کے اس کے سینے پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بنا لیجئے، روکیے، کیجئے نیت خراب۔ نیت خراب کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو اللہ کوئی چیز دے دیں اور آپ اسے ملکیت سمجھ بیٹھیں اور دائمی سمجھ بیٹھیں۔ ملکیت سمجھ بیٹھیں اور دائمی، ہمیشہ یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ یہیں پہ لوگوں نے مار کھائی ہے۔ 4 چیزیں کبھی بھی دنیا میں وفا نہیں کرتی۔ ایک بندے کی اصل وفا نہیں کرتی، باپ سدا ساتھ نہیں رہتا، چلا جاتا۔ نسل وفا نہیں کرتی، یہ قبر پہ ایک رات بھی نہیں ٹکتی۔ بندے کی عقل وفا نہیں کرتی، بسا اوقات بندہ بڑا کچھ بھول جاتا ہے، اپنے لیے بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے، لیکن اپنی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اسے عقل مند کون کہے گا؟ ابو الحکم کو ابو جہل کیوں کہا گیا ہے کہ اپنی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ دنیا تو بڑی اچھی تھی، بہت نواب تھا، سردار تھا، فیصلے کرتا تھا۔ اور چوتھی چیز، بندے کی دولت کبھی اس سے وفا نہیں کرتی، جس کے لیے یہ دن رات بھاگتا دوڑتا ہے اور اس کو دائمی سمجھ کے، ضروری سمجھ کے، اسی کے لیے جیتا، اسی کے لیے مرتا، اسی کے لیے اٹھتا ہے، تو نیت خراب ہو جاتی ہے۔ نیت کا قبلہ درست فرمایا۔ میں 3 مثالیں دینے لگا ہوں، آپ نے پہلے اسے اور پیرائے میں سنا ہوگا۔ روایت ہے قیامت کے دن جنت کے منتظر کھڑے ہوں گے، اعمال کے ڈھیر لگے ہوں گے، اور دنیا کے مہنگے ترین کام لے کے، سب سے بڑی ڈگری، حافظ قرآن حفظ کر کے آیا ہے، پڑھا کے آیا ہے، قاری بھی ہے، مقری بھی ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہے، جنت کا منتظر کھڑا ہے، اور پاس ہے۔ کون سا پاس؟ انٹری پاس۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری، وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی نہیں ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین، افضل ترین، اعلیٰ ترین، اولیٰ ترین، زبردست ترین
اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس نے میرے کلام کو یاد کیا اور کروایا، پڑھا اور پڑھایا۔ اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ اس کو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ جھوٹا تو نہیں تھا، قرآن تو پڑھ کے آیا ہے، پڑھا کے آیا ہے، بڑی اچھی آواز تھی، پوری زندگی خدمت کی ہے، لوگوں نے اش اش کیا ہے، اور اس نے بڑی محفلیں پڑھی ہیں، مقابلہ حسن قرات ہوتا رہا ہے، محلے کے محلے، گلیوں کی گلیاں، پوری دنیا میں اس کے شاگرد ہیں، اور یہ استاذ الحفاظ ہے۔ اللہ کی دربار میں کھڑا ہے اور اللہ پوچھ رہے ہیں کیا لے کے آئے، اور کہتا ہے یہ ڈگری ہے جو آقا نے دی تھی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بھی ہے، مگر اس کی اپنی نیت کا قبلہ درست نہیں تھا، اس کی نیت میں دکھاوا اور ریا آ گیا تو میرے رب نے پٹخ دیا، کہا آج تیرے لیے میرے پاس اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں، تیری نیت کا قبلہ درست نہیں تھا، تجھے آخرت نہیں ملنے لگی۔ آئیے یہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ وہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث جس کا میں نے ذکر کیا، خوبصورت حسین و جمیل لڑکی مومن ہوگی، کلمہ پڑھ گئی، پیچھے لڑکا کہنے لگا کہ آپ کی تو میری بات تھی شادی کی، تو کہنے لگی ٹھیک ہے ہم اپنی بات پہ پکے ہیں، اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو مسلمان ہو جائے۔ اس کا مسلمان ہونے کا لڑکے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن مجبور ہو کے لڑکی کے ہاتھوں، شادی کے ہاتھوں، محبوبہ کے ہاتھوں یہ بھی ہجرت کرایا، مدینے پہنچا، خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ وہ معروف زمانہ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، آج بھی ایک ٹرک میرے آگے تھا اور اس کے پیچھے یہ جملہ لکھا ہوا تھا، نہیں وسدے کر بد نیچتاں دے، یہ دنیا میں بھی نہیں بستے۔ آقا نے کہہ دیا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی اسے وہی مل گئے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی یا کسی عورت سے نکاح رچانے کے لیے تھی وہ اسے ملتی ہے یا نہیں ملتی اگلی بات ہے، لیکن اسے دین اور اتنی بڑی ہجرت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کا اور میرا آج قبلہ درست نہیں ہے نیت کا، نماز پڑھنے کا قبلہ کچھ اور ہے، قیام کا قبلہ کچھ اور ہے، مسجد بنانے کے پیچھے میری نیت کا قبلہ کچھ اور ہے، اور ادیب خطیب بننے کے پیچھے میری نیت کچھ اور ہے کہ لوگ داد دیں، بلے بلے کہیں، تو قرآن وفادار ہے، یہ تو وفا نہیں چھوڑتا۔ قیامت کے دن اس نے کہنا ہے وکیل بن کے رب انی منعتہ النوم باللیل، آج کیوں نہیں کہہ رہا؟ اللہ نے اپنی کلام کو جب اجازت دینی نہیں تو کہے گا کون؟ لا یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے اگر کوئی سفارش کرے گا، وکالت کرے گا تو رب کی اجازت ہوگی تو شاف معاشر بولیں گے، وگرنہ انہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یا نہیں بولا رب کا قرآن۔ دوسری چیز جو بڑی بے وفا ہے اور جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور ہماری نیت کا قبلہ خراب ہے، یہ بندہ دولت کما کے لگا کے غریبوں کو دے کے، مسکینوں کو دے کے، یتیموں کو دے کے، بیواؤں کو دے کے، ویلفیئر کے کام کر کے، لوگوں کی مسجدیں بنوا کے، کسی کو چھپر ڈلوا کے، کسی کی جو ہے وہ چھت ڈلوا کے، کسی کو پانی کے کنویں لگوا کے، کسی کے ہاں ایئر کولر، کسی کے ہاں کچھ یعنی کہ سہولتیں دیتا اللہ کے سامنے کھڑا ہے، مگر پیچھے نیت کیا ہے؟ بڑے سارے لوگ افطاری کرواتے ہیں مگر نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ مدینے میں کرواتے ہیں، اور مدینے کے بالکل مسجد نبوی کے مین گیٹوں کے سامنے پچھلے سال آپ نے چند عربیوں کو لڑتے ہوئے کیکیں مارتے دیکھا تھا جبوں میں، کتنے بیچارے لڑ رہے تھے کہ یا میرا ہے یا میرا دسترخوان ہے، تو کیوں آیا ہے، میں نے لگانا ہے، یعنی لڑ کے دسترخوان لگاتے رہے۔ اور غریب کو کھانا کھلانا بڑا عظیم کام ہے، روزہ کھلوانے کا ثواب روزے دار جتنا ہے، مگر یہاں جب نیتوں میں فطور ہو، پتہ چلے جی ساڈے اتنے دسترخوان ہوندے نے تو دن چ 100 دفعہ بندہ دسے اسی مسجد نبوی دے باہر دسترخوان لائی دا، ساڈا نا جی باب المجیدی دے سامنے ہوندا ہے، ہم بقی کے سامنے لگاتے ہیں، ہم فلاں جگہ لگاتے ہیں،
اگر تیرا یہ کام کر کے کھانا کھلا کے تصویریں بنا کے اپلوڈ کر کے دنیا کو دکھانا بلے بلے اور اس کے اوپر ویوز اور اس کے اوپر فیم لینا اور تیرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو لائک کریں اور مجھے یہ والے ملیں، تو یاد رکھیے دنیا تو آپ کو لائک دے دے گی، لیکن پنجابی چیدہ سادہ ترجمہ ہے کہ تیرے لیے ساڑھے کول پھر ٹھوٹ ہے، کچھ نہیں آیا ہے۔ دولت لٹا کے مال لٹا کے دنیا کو دے کے خرچ کر کے سخی بن کے سخی کہلوا کے اللہ کے حضور کھڑا ہے جنت میں جانے کے لیے، صرف پاس لینے کے لیے کھڑا ہے اور پاس ملا ہوا ہے۔ دنیا میں محبوب نے پاس دیا ہے، جھوٹا پاس نہیں ہے کہ جس نے ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتنا بھی خرچ کیا ہوگا اللہ اسے جہنم میں نہیں جانے دے گا، اس کھجور کے ٹکڑے کو اس بندے کے لیے ڈھال بنا دے گا، مگر اس کے لیے ڈھال نہیں بنا۔ یہاں نیت کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، اوے تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو کہے کہ بڑا غنی، بڑا سخی، بڑا امیر ہے، بڑا شیر دل ہے، بڑا مال کاٹتا ہے، بڑیاں جیباں، بینک بیلنس لگا دیتا ہے۔ جو تیسرا آیا تھا اپنی جان بھی وفادار نہیں نکلی، مال بھی وفادار نہیں نکلا، کتاب اللہ نے بھی وفا نہیں کی حالانکہ وہ وفادار ہے۔ سخاوت کی بڑی عظمت ہے، اور شہادت کا تو رتبہ یہ ہے کہ ادھر اس کی گردن یا جسم وجود روح الگ ہو، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جا چکے، کھاتا ہی کلیئر ہے۔ بڑی قربانی دے کے آیا ہے، جہاد کر کے آیا، مجاہد ہے، گردن کٹوائی ہے، شہید ہے۔ بلکہ لوگوں تمہیں جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، پڑھنا ہے تو اپنی تسلی کے لیے پڑھیے۔ وقت کے پیغمبر کو، شہید کو، بچے کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ یہ جو آیا اس کو آپ پاس کیوں نہیں دے رہے، جہنم میں کیوں پھینک رہے ہیں، جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ اس کی نیت کا قبلہ درست نہیں تھا، اس کی نیت دنیا تھی، وہ مل گئی۔ لوگوں جو بھی کام کرو چھوٹا یا بڑا، نیت میں یہ ذہن رکھ لیا کرو کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور مخلص ہو کے کر رہا ہوں، دکھاوا نہیں ہے۔ یہ ہے تجدید نیت، تجدید نیت۔ میں واز کر رہا ہوں، خطابت مقصود ہی نہیں ہے، نعرے نہیں مقصود، بلے بلے کہلوانا کوئی مقصود نہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، پھر بھائیوں سے مخاطب ہوں، پھر کسی دوسرے کے لیے۔ میں جو بھی کروں اللہ کے لیے کروں، اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے آپ کی دنیا داری کو بھی باعث اجر بنا دے گا۔ اس کی مثال لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام بندے کے لیے عجیب ہیں۔ الجامع الصغیر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے حسن بولا ہے، کہا جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے، کون سے؟ الوضوء فی الصبرات، کوئی نہیں دیکھ رہا، موسم بڑا ٹھنڈا ہے مگر وضو جم کے کیا ہے۔ پچھلے سے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا ایک نوجوان کی تصویر وائرل ہوئی، وہ برف فانی تودوں کے اندر بیٹھا، تھوڑا سا ایک جیسا چشمے کا پانی، ٹھنڈا یک ماحول ہے، برف باری ہو رہی ہے مگر وضو کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا دنیا، مگر اللہ کے لیے اسباغ الوضو کرے۔ الوضوء فی الصبرات، پانی بڑا گرم ہے، موسم بڑا گرم ہے مگر وضو پورا کرے اللہ کے لیے۔ دوسرا کام نقل الاقدام الی الجماعات، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے یہ چل کے جائے، قدم اٹھائے۔ ان قدموں کو اٹھانے کا صلہ کیا ملے گا؟ اور تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کام اپنا کر رہا ہے، عشاء پڑھی ہے، پوری رات اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن یہ ذہن بنا لے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، فجر کی صرف فکر لگا لے، نیت کا قبلہ درست کرے، ساری رات نماز نہیں پڑھ رہا مگر قیام کا ثواب مل رہا ہے، عبادت کا درجہ مل رہا ہے۔ فجر پڑھی ہے تو ظہر کی فکر، ظہر پڑھی ہے تو عصر کی فکر، عصر پڑھی ہے تو عشاء کی فکر، بیٹھا دکان پہ ہے، کر دکانداری رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 2 نمازوں کے درمیان اس کی اس وقت کو عبادت میں بدل دیتے ہیں، اور اس کے لیے کل قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔
تو کیا نیت کا قبلہ درست کر سکتے ہیں؟ یہ فکر آخرت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب تک میں نے اگر بچھوؤں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، سانپوں سے، قبر کی تنگیوں سے ڈرایا ہوتا تو کیف کچھ اور ہوتی، مگر ابھی آخرت کو دنیا میں رہ کے تیار کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بہترین فاؤنڈیشن بنا کے، بیس بنا کے، اساس بنا کے، اس کے اوپر رہ کے میں نے اپنی آخرت تیار کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جو تو آگے بھیج رہا ہے نا اس کے بارے میں سوچ، یہاں رہ کے سوچ۔ نیت کا قبلہ درست ہوگا تو آگے بھیجی ہوئی چیزیں بھی کام آئیں گی، وگرنہ اس کی دولت، اس کی شہادت اور جہاد اور اس کی تلاوت اور قرآن تدریس کسی کام نہیں آئی، کیونکہ نیت کا قبلہ درست نہیں تھا۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی نیت کا قبلہ درست فرمائیں۔ کیسے؟ جی مجھے تو نہیں پتہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ اپنا کام کیسے کرتے ہیں؟ ملاوٹ کے ساتھ کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں؟ لیکن تیرے میرے بارے میں مشہور یہی ہے، وہ خاندے سجی تمار دے کھبی، جو لبدا جاندے دبی، لیندے رشوت بڑھاندے کوٹھی تے موٹا کر کے لکھ دے ھذا من فضل ربی۔ یہ صرف رشوت لینے والا نہیں ہے، بتاتا لیٹر ہے، دیتا گڈوی میں ہے، لاہور آئیے وزٹ کیجیے۔ تو گڈویاں جنہیں مار مار چیب پائے ہوندے تھوڑی جی اندر نو ہو جاوے تاکہ پانی گھٹ پوے، دودھ گھٹ پوے۔ بتاتے میٹر ہیں، دیتے گز ہیں، گز بھی ٹیڑھا ہے، اوپر سے ہاتھ کی صفائی ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ اس کو دھوکہ دے کے، اس کو کم کر کے میں کچھ کما لوں گا، جواب آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ یہ ایسے بد نصیب ہیں، جب لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینا ہوتا ہے تو پھر کم کر کے دیتے ہیں، بات بدل کے دیتے ہیں، کلو لکھتے ہیں، سیر دیتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ماشاءاللہ اپنے اپنے حساب سے نیچے سے خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ، ہاتھ کی صفائی۔ تو جناب آپ جو کرتے ہیں دنیا میں اس کی نیت کا قبلہ درست فرمائیں کہ میں نے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے، میرا اللہ مالک ہے، تھوڑا کما لیں، حلال کما لیں، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی۔ اور یہیں آ کے بات ثابت ہو جائے گی، الا للہ الدین الخالص، میں نے ملاوٹ والا دین پڑھنا بھی نہیں، لینا بھی نہیں، اور مارکیٹ میں دینا بھی نہیں۔ میں نے نہیں پڑھنا ملاوٹ والا۔ کیا خیال ہے؟ میں 89 میں باہر نکلا تھا، میں پیور جو پڑھنا چاہتا تھا وہ دنیاوی تعلیم تھی، میں دین کی طرف نہیں آنا چاہتا، میرا ذہن ہی نہیں تھا۔ بزرگ ملے، کہنے لگے قبلہ درست کر، دنیا تے لب جانی ہے، قبلہ درست کر، دنیا مل جانی ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہے وہی ملنی۔ لیکن کیا مزہ ہے کہ رب دنیا دے اور اسی میں تیرا دین رکھ دے، اور دین دے اس میں رزق رکھ دے۔ یہ تعلیم اور تربیت۔ لیکن رب شاہد ہے، ہم نے کھنگال کھنگال کے لیا، چیک کر کر کے لیا، پونیاں لگا لگا کے، چھان چھان کے لیا، پوچھ پوچھ کے لیا، سند کو بھی دیکھا، راویوں کو بھی دیکھا، ان کی صحت کو بھی دیکھا، ان کے دجل کو بھی دیکھا، تلبیس کو بھی دیکھا، اگر کوئی جھوٹا ہے تو جھوٹ کو دیکھا، کذاب ہے تو اس کے کذب کو دیکھا، اگر موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگی ہیں تو وہ بھی پڑھا۔ ایسے ہی نہیں آ کے ان کرسیوں پہ بیٹھ گئے کہ جو ملا بسم اللہ الحمدللہ، آگے اس کے شریف لگایا اور چلا دیا مارکیٹ میں۔ ہم نے ایسے نہیں کرا، نیت کو خالص رکھا ہے کہ رب نے خالص دیا ہے، خالص مانگا ہے۔ جناب آپ کا مسلک جو مرضی ہو، نام احمد دین رکھ لیں، محمد دین رکھ لیں، نام صوفی احمد دین رکھ لیں، محمد دین رکھ لیں، نام آپ اپنا گل رکھ لیں، گلاب رکھ لیں، گلونا رکھ لیں، کوئی مرضی رکھ لیں، لیکن تیرے پاس توحید اور سنت خالص ہونی چاہیے۔ یہ نیت کا قبلہ درست کرنے میں بہت ضروری ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
قبلہ درست نہیں ہوگا، ایمان اپنی جگہ بیٹھے گا ہی نہیں۔ پتھر پہ پتھر رکھنا ہو نا، لیول کرنا پڑتا ہے، اونچ نیچ ہو، درمیان میں سیمنٹ میں تھوڑی سی ایک روڑی آ جائے مثالے میں، وہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، پتھر اٹھانا پڑتا ہے، اینٹ اٹھانی پڑتی ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، پھر لیول کرنا پڑتا ہے، پھر اس کا جو ہے لیول جب درست ہوتا ہے پھر اوکے ہوتا ہے۔ مگر آپ اور میں جیسے چل رہے ہیں اللہ کے لیے، اس کو چھوڑیے، نیت کا قبلہ درست کرنے کے بعد اپنے اعمال کی طرف بڑھیے۔ اور یہاں مجھے جو کہنا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پتہ سب کو ہے، لیکن ہم بڑے ایزی موڈ میں ہیں۔ پہلی چیز، بندہ بن کے رہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں بندگی نہیں ہے تو آپ کی دنیا بھی گئی، قبر بھی گئی۔ بگڑی ہوئی آنکھ کو میرا رب قیامت کے دن اندھا کر دے گا، یہ نور کے ساتھ نہیں رہے گی۔ کان میوزک سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، لے لے لذتیں، لے لے مزے، جو مرضی لے لے، یہاں رب بند نہیں کرے گا، یہاں رب نہیں بند کرنے والا۔ لیکن قیامت کے دن سمجھ لے، اگر قبلہ درست کرنا ہو تو اپنے نفس کو لاڈلا مت بنائیے۔ کل نہ ایک ڈراپ لے کے نا کنا والا، انہوں اوون چ رکھ کے واہ واہ گرم کر لیا جائے، جدو تتا تتا ہوئے نا کان چ پایا جائے، ہے وہ کان کا ڈراپ، ڈالیے گا۔ اگر آپ کے کان یہ برداشت کر لیں، تیل گرم کر کے ڈالیے، برداشت کر لیں تو لگے رہیے، سنتے رہیے۔ اگر نہیں تو پھر کان کو سمجھا دیں کہ ایسی لذتوں کا کیا فائدہ، لا خیر فی لذت من بعدها النار، اس چسکے کا کیا فائدہ جس کے بعد تکلیف ہو۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کو بواسیر کی تکلیف ہے، تو ہم نے اسپائسی بریانی منگوائی تو کہا لیجیے، کہنے کہ نہیں میں نہیں کھانی۔ ہم نے پھر کہا یار لے لے، کہنے لگا نہیں کھانی۔ ہم نے کہا بڑی مزے کی ہے، کہنا مینوں پتہ ہے۔ تو ہم نے کہا لیتے کیوں نہیں؟ کہن لگا ہون منہ دا سواد لین دا فائدہ جے بعد جو ساڑ پینا، واش روم جان لگیا پھر اوکھیاں جو ہونا ہے۔ اور دوست آج دنیا میں لذتیں لینے کا فائدہ کیا، اگر جہنم کی آگ میں جلنا ہے، رب کی ناراضگی لینی ہے، اور قبر کی تنگی اور سختی لینی ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے ایک ایک عضو کو جو جو ڈیمانڈ کرے اس کا لاڈلا پن ختم کریں۔ یہ اگلی ضروری چیز ہے۔ نیت کی تصحیح کے بعد، قبلہ درست کرنے کے بعد اپنے نفس کو سمجھا دیں۔ ہمارے اسلاف تو اسلاف تھے، میں نے اپنے نوجوان دوستوں کو دیکھا، ہماری یونیورسٹی میں ہی تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بنا دے، ان کے جیب میں اکثر نا لائٹر ہوتا تھا، لائٹر سمجھ دے، آگ چلاؤن والا۔ تو میں نے ایک دن پوچھا یار آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں استغفر اللہ، اللہ ما ادخر، میں سگریٹ نوشی نہیں کرتا۔ تو یہ لائٹر کیوں رکھا ہوا ہے؟ پتہ ہے جواب کیا آیا؟ بتایا نہیں۔ کہنے لگا خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ۔ میں نے جس کو بھی پوچھا ٹیسٹر لگایا، نیت کا قبلہ درست تھا، فوری نہیں جواب دے دیا، کہا یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے، میں جانوں میرا رب جانے میں نے کسی وجہ سے رکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں یار پھر بھی۔ کہتا ہے جب میرا وجود مجھے ڈیمانڈ کرے نا دنیا میں رہ کے کسی حرام چیز کی، اور بار بار کرے اور اندر سے دل کرے یہ لے لے، یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ اٹھا لے، یہ چرا لے، اس کو مار، اس سے زیادتی کر، اس کی غیبت کر، اس کی چغلی کر۔ کہتا ہے جس دن مجھ سے چغلی ہو جائے یا غیبت ہو جائے، میں جیب سے لائٹر نکال کے اس کو نکال کے تھوڑا جلا کے نا نیچے کرتا ہوں، برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں تو کل سوچ کے غیبت کرنا۔ ہاتھ چاہتا ہے انگلی کو جلا کے تھوڑا کہتا ہوں، برداشت ہے سہنے کی، اور یہ ٹیسٹر قرآن نے دیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال اچھے اور وزنی ہوئے وہ مزے کی زندگی میں ہے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اگر عملوں کے وزن صحیح نہ پڑے، رویے درست نہ ہوئے، کردار صحیح نہ نکلے، دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری نہ ہوئی، سنو ہم نے کہاں بٹھانا ہے؟ تمہیں اپنی اماں کی گود میں دینا ہے، اور تمہاری اماں حاویہ ہے، فَأُمُّهُ حاویہ، حاویہ کی گود۔
اللہ جی حاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، اللہ میں جاننا چاہتا ہوں اگر نہیں پتا تو. کہا نار حامیہ، چولہا جلا کے توا رکھ کے اس پہ تھوڑی دیر اوپر بیٹھ کے دیکھنا، بیٹھ سکتا ہے؟ اگر بیٹھ سکتا ہے تو مزے کر، نہیں کر سکتا تو تھوڑی ہوش کر، فکر کر، فکر کر. اور یہی فکر آخرت ہے. اپنے نفس کو لاڈلا بنایا ہے، حرام مانگ رہا ہے کھلاؤ، اور اعلان کر رہا ہے بڑے مزے سے. مولانا صاحب نے کہا چلو انہاں قوم دا ہی پیسہ ہے، کھانا آئے ہیں، 12,000 مینوں تنخواہ دیندے نے کی ہے، ہن انہاں نوں ادا نہیں تو ادا لٹیے. جنازے کے فوراً بعد اعلان ہوتا ہے کل اتنے بجے مسجد میں کل شریف ہوں گے، حاض ہو کے ثواب دارین حاصل کریں. میں نے اپنی ان کھلی آنکھوں سے بغیر کسی مسلک کی چھاپ لگائے دنیا کی جو کتاب ممکن تھی تاریخ کی، ہسٹری کی، سیرت کی، وفیات کی، تراجم کی، بایوگرافی کی، جتنے بھی لوگ میرے محبوب کی زندگی میں اس دنیا سے گئے ہیں ان میں آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. قاسم بھی زندگی میں فوت ہوا اور عبداللہ بھی زندگی میں فوت ہوا، ابراہیم بھی آپ کی زندگی میں فوت ہوا، سیدہ زینب بھی، سیدہ رقیہ بھی، اور سیدہ ام کلثوم بھی. صرف سیدہ فاطمہ بعد میں ہوئی. یہ 6 بچے میرے محبوب کی زندگی میں فوت ہوئے. اور میرے محبوب نے کل کرنا تو دور ہے، تیجا ساتہ 10واں 40واں تو دور کی بات ہے. ساری دنیا کے مناظر مل کے گالی مجھے دے لیں، کوئی حرج نہیں، صرف ایک اعلان دکھا دیں جو میرے محبوب نے اپنے 6 بچوں کے کل کا کیا ہے کہ حضرات کل اتنے بجے مسجد نبوی میں کل شریف کا ختم ہوگا، آپ احباب تشریف لائیں اور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. صرف ایک اعلان. اگر نہیں ملتا تو جناب اپنے پیٹ کا قبلہ درست فرمائیے، لاڈلا مت بنائیے. سور کھانا حرام ہے تو یتیم بچے کا مال کھانا بھی جرم ہے. کیا سمجھ رکھا ہے تو نے کہ جو مل جائے گا کھا لوں گا، پاس ہو جائے گا؟ حساب دینا پڑے گا. اور قبر کے مناظر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قیامت کے دن بھی بتایا کہ کیا کیا ہوگا. آنتیں نکلی ہوئی ہوں گی اور جو ہے یہ جبڑے چرے ہوئے ہوں گے، کھوپڑیاں پھسی ہوئی ہوں گی، معلوم نہیں کیا کیا حالت ہوگی. وہ مناظر اگر سہ سکتا ہے تو تھوڑی تکلیف کر، چولہے کے اوپر بیٹھ کے دیکھ. وما ادراکا ما ہی نار حامیہ. دل کرے تو آج سے لائٹر جیب میں رکھ لے. اور جو میں نے مثال دی تھی اپنے سپروائزر کی، وہ بھی اسی طرح کی تھی. مسجد نبوی میں گیٹ نمبر 3 پہ میں کھڑا ہوں، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، ویٹ ہے کہ کوئی اگر مہمان آئے ہیں تو چلے مل لوں. حسن اتفاق اپنے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے، بازو میں باتیں کرتے جوتے پھینکے جو ان کی چپلیں عربوں کی ڈالی اور وہ نکل گئے. اور سوق ابراہیم سے واپس لوٹے جو مدینہ ہائی کورٹ کے بالکل پاس ہے. مسجد میں داخل ہوئے، اندر گئے، پھر نکلے، پھر وہاں تک گئے، پھر لوٹے. جب انہوں نے یہ دوسرا چکر لگایا نا تو میں نے پوچھ لیا آگے ہو گئے کہ استاذ جی یہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کا بھی جواب یہی تھا، خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے، تو جا. میں نے کہا سر نہیں جانے والا، سیکھنے آیا ہوں، کتابیں پڑھ لی ہیں. اور صرف کتابی علم نہیں لینے آیا، انسان بھی کھلی کتابیں پڑھنا آتا ہو تو. کہا ہے نا کہ جا بسیں نکل جائیں گی، یونیورسٹی چلا جا. لہجہ بدل گیا، تلخی آ گئی. میں نے کہا شیخ آپ جتنا مرضی ناراض ہو لیں، بیٹا ہوں میں تو سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے جب پھر ایک دفعہ آ کے اندر سے گئے تو میں ان کی گاڑی کے پاس پارکنگ میں کھڑا ہوں. میں نے کہا شیخ بتا دیں، نہیں تو آپ کل جب واپس آئیں گے میں چھٹی کر لوں گا، میں یہیں کھڑا ہوں گا، میں نے پوچھ کے جانا ہے. جب انہوں نے عزم دیکھا تو کہنے لگے کہ اصل میں ایسے ہوا ہے کہ میں نہ بھول گیا تھا اور میرا نفس بڑا لاڈلا، بڑا پیارا، اور میں اس کا غلام بن کے رہ گیا، جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہوں، اور شعور بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، احساس بھی نہیں رہا. کسی کے گھر سے جائیں تو بتا کے جاتے ہیں نا، پوچھ کے جاتے ہیں، اجازت لے کے جاتے ہیں، آداب ہوتے ہیں. آج اللہ کے گھر سے نکلا ہوں اور اس کو خبر ہی نہیں ہے. 2 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. 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 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں.
باتیں کرتا یار کے ساتھ چل دیا ہے، کون سا قدم پہلے باہر رکھا ہے کون سا نہیں رکھا، دعا پڑھی ہے نہیں پڑھی بھول گیا۔ اگر میں اس کو عادی بنا لوں اور اس کی بات مانتا چلا جاتا، یہ کل کو اور بڑا کچھ بھولتا، مجھے جہاں یاد آیا میں اسی قدموں پہ لوٹا اور اس کو کہا چل واپس، آج تو تجھے سزا دے رہا ہوں بھولنے کی 3 دفعہ۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اگر تو جان بوجھ کے نہیں، بھول گیا ہے کرنا تھا نہیں کیا، غلطی کر بیٹھا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا کر بیٹھا ہے، کسی نے ہاتھ پکڑا ہے زبردستی لے گیا ہے نہیں جانا چاہتا تھا لوٹا، یہ ہے توبہ کا طریقہ۔ آئے اپنے نفس کا لاڈلاپن ختم کیا اور کہنے لگے آج اس کو کہا ہے کہ اس مرتبہ سزا ہے 3 دفعہ، میں نے تیرے 3 چکر لگوائے ہیں جہاں تک بغیر احساس کے گیا ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی غلطی کی تو سزا 11 گنا بڑھا دوں گا۔ آئیے چیک کیجیے، اپنے کو ٹیسٹر لگائیے، دوسرا مارے تو برا لگتا ہے لیکن خود کو تو مجبور کر سکتے ہیں نا، خود کو تو کہہ سکتے ہیں، اپنی آنکھ کو تو بند کر سکتے ہیں، اپنے کانوں میں تو انگلیاں دے سکتے ہیں، اپنی ناک پہ تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اپنی زبان کو تو پکڑ سکتے ہیں، اپنے ہاتھ تو پیچھے کر سکتے ہیں، اپنے قدم تو روک سکتے ہیں۔ یہی فکر آخرت ہے۔ فکر آخرت یہ نہیں ہے کہ وہ قبر میں، وہ تو اینڈ ہے، وہ تو ایک نتیجہ ہے۔ نتیجے کو دیکھ کے کئی لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن کیا ہم ساری زندگی صرف ایک ڈر پہ رکھتے ہیں؟ ہم ساتھ پڑھاتے بھی ہیں، کلاس بھی لیتے ہیں، بلاتے ہیں کہ بیٹا پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ میتھڈ یوز کرنا ہے، آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں، ترغیب ہے۔ یہ ترغیب بھی فکر آخرت ہے اور یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے اعضاء کو، ان کا بھی قبلہ درست رکھیں، ان کا بھی قبلہ۔ اگر کبھی دل کرے نا اج میں سر تے والاں دا چھجا بناونا ہے تو فوری قبلہ درست کیجئے کہ کائنات کے سب سے بہترین نبی اور ہستی، ان کی زلفیں بڑی پیاری تھی، میں ان کی ادا پڑھ لوں، مسجد میں آ کے امام اور خطیب سے پوچھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا، حجامت کا انداز مل جائے گا۔ من کرے بیٹی کا کہ میں نے ناخن بڑھانے، نیل پالش لگانی ہے اور حسن بنے گا، داد ملے گی، بلے بلے ہوگی، دکھاتی پھروں گی، تو ان کو اتنا لاڈلا نہ بنا۔ اپنی کسی باجی سے، کسی امام اور خطیب سے پوچھ لے کہ یہ ناخن بڑھانے کیا ہے، جواب ملے گا، آقا بتا دیں گے کہ یہ فطرت ہے ان کو کاٹنا، یہ رکھنا درست نہیں ہے۔ دل کر رہا ہے کہ میں بغلوں کے بال رکھ کے اور سلیو لیس پہن کے دنیا کو دکھاتا پھروں، جواب آئے گا نہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ ان کو کاٹیے، ان کو اتاریے، ان کو اکھاڑیے۔ میرا فیشن بن گیا، میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، بتائیے اس ہاتھ کو لا تاکل بشمالک، دوبارہ کھانے پینے کے معاملے میں نہیں، دنیا کیا کہتی ہے چھوڑ دیجیے، اگر ہمت ہے تو دائیں ہاتھ سے کیجیے، کٹا ہوا نہیں ہے تو دائیں ہاتھ سے، اگر کٹا ہوا ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ مثلا اصل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ نے شہادت کی انگلی ہلانی ہے، تشہد میں بیٹھے، اگر دائیں ہاتھ ہے ہی نہیں یا انگلی کٹی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لوگ بایاں کر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بائیں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب دایاں ہے ہی نہیں تو کون پوچھے گا، رہ گئی مجبوری کھانے والی تو جناب نہیں کوئی پوچھتا، مجبوری ہے۔ الضرورت تقدر بقدرها، الضرورات تبیح المحظورات، اصول ہے، قاعدہ فقہی ہے، بنایا ہے، لیکن آپ بلا وجہ کی مرضیاں کرتے پھریں اور اس کو لاڈلا بنا کے اور جناب جو من میں آئے کرتے پھریں، اور جب قبر کی باری آئے تو قبرستان کھلو کے 2 منٹ لئے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بات نہیں اچھی۔ فکر کریں اور اپنے اعمال کا قبلہ درست کریں۔ اعمال میں سب سے بڑی اہم چیز بھائی نماز ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ نماز ہے، ہم اس کو عبادت کہتے ہیں، روزہ ہے ہم اس کو عبادت کہتے ہیں، زکوٰۃ کا ایک تعلق اللہ سے ہے ہم اس کو عبادت کہتے ہیں، حج کا تعلق ایک اللہ سے ہے ہم اس کو عبادت کہتے ہیں، لیکن جو بندوں سے اس کے اندر معاملہ ہے اسے ہم معاملات کہتے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جماعت لیٹ ہو رہی ہے، آپ گاڑی پہ ہیں، لوگ پیدل جا رہے ہیں اور نیچے پانی ہے، تو اتنی سپیڈ مت ماریں کہ لوگوں پہ گرد و غبار اور مٹی اور ان پہ کیچڑ اور پانی گرے۔ علیکم بالسکینۃ والوقار، لیٹ بھی ہو گئے ہو تو پرسکون طریقے سے، باوقار طریقے سے چلتے آؤ، بھاگ کے نہیں، دوڑ کے نہیں۔ ما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا،
جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لینا. کتنا اسلام نے ایک ایک چیز سکھائی ہے. تو اس لیے آخرت کے لیے دنیا کا ہر کام، معاملات بندوں سے اچھے کریں، اگر جانوروں سے ہے تو وہ بھی اچھے کریں. ایک بلی کو باندھا تھا، مسئلہ سامنے آ گیا. ایک کتے کو پانی پلایا تھا، ایک کتے کو ایک کنجری نے پانی پلایا، ڈر گئی، اپنا کپڑا اور دوپٹہ پھاڑا، موزہ اور جوتا باندھا، نکال کے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ کیف، وہ توبہ، وہ ڈر، وہ ہیبت، وہ اپنے وجود کے اندر جو اس کے اس وقت سرور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے بدلا، وہ مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے. ایک عورت ہے، بڑی تہجد گزار ہے، بڑی عبادت گزار ہے، مگر پڑوسی تنگ ہیں. عبادت اچھی ہے، معاملات خراب ہیں، قبلہ درست کر لیں. مت سمجھے جی میری ماشاءاللہ متھے تے محراب بنے ہیں، کوئی بات نہیں، بنے ہوئے ہیں تو کیا ہوا. وہ تو شہادت کا لہو لے کے آیا تھا، وہ تلوار کے زخم لے کے آیا تھا. جناب عبادت کا قبلہ بھی درست کریں، بندوں سے معاملات کا قبلہ بھی درست کریں. اگر آپ دنیا دار ہیں اور دنیا کو بانٹ رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں ہمسایہ مسجد ہے اور آپ کے سپیکر کی آواز، میوزک کی آواز، گانوں کی آواز اور شور کی آواز، یا آپ کا سامان یا دکان مسجد کے دروازے پہ ہے اور مسجد کے راہیوں کے لیے رستہ صاف نہیں ہے، تو فکر کریں. یہ ہے فکر آخرت. آپ کا پڑوسی تنگ ہے، فکر کریں. ناراض ہے، فکر کریں. والد پریشان ہے، فکر کریں. اماں پریشان ہے، فکر کریں. یہی تیری آخرت ہے. بیوی کے ساتھ تیرا رویہ ٹیڑھا ہے، فکر کر. شوہر کے ساتھ تیرا لب و لہجہ درست نہیں ہے اور دوسروں کے لیے مٹھاس ہے، تو بیوی فکر کر. یہی آخرت ہے تیری، یہی جنت کا دروازہ ہے. اگر تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بچے وہ جنت نہیں بنا رہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ماں کی قدر کرو، اس کے قدموں میں جنت ہے، تو اس بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس شوہر کی قدر کرے جو اس کی جنت کا مین گیٹ ہے. سارے معاملات کو ہینڈل کرنے کی تھوڑی تھوڑی عادت ڈال لیں. تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو غلطیاں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. جو نسیان ہیں، نسیان، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. یہ جو معاشرہ زبردستیاں کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے یار آئے ان کے پاس اور کہنے لگے ابراہیم یار بڑا پریشان ہے، پیو نے کا رکڑتا ہے، چاچیاں بھی نہیں سنی، تایاں بھی نہیں سنی، رشتہ داراں بھی نہیں منی، کاروبار بھی نہیں لگا، دیہڑی بھی ختم، وہ جو بت بنا کے باپ دیتا تھا بیچ آتے تھے وہ سیٹ اپ بھی ختم، اکیلے اکیلے بیٹھے ہو، پریشان بیٹھے ہو، تو چلو آؤ میلے پہ چلیں. یار جب مجبور کرتے ہیں تو مجبور ہونا پڑتا ہے. کئی بندے درس مجبور ہو کے بھی آئے ہوں نے، کیونکہ یار کھچ کے لایا ہوں. تو سرکس تے بھی میرے اپنے سٹوڈنٹس ہیں. میں ایک دن گزر رہا فیصل آباد سے، تو قریب سے کچھ لوگ گزرے، لوگ ہی نظر آ رہے ہیں لیکن نیچے کیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. ماشاءاللہ 9 لوگ ایک بائک کے اوپر، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی اس کی گود میں بیٹھا ہے، کوئی آگے ہینڈل پہ بیٹھا ہے، کوئی کیریئر تلک. مجھے دیکھ کے تھوڑا گھبرایا، میں نے اشارہ کیا، رک گئے، جمپ لگایا، نیچے اترے. میں کہ پتر ایک ہی؟ کہنے لگے سر سرکس ویکھن چلے ہیں. میں کہ پتر کوئی بائکاں 2-4 کرا لینی. کہندے جی گھروں ابے تو نکلن نہیں دیندے، تمہیں پتہ ہے، انہیں باہر کھلو کے دی ڈیوٹی لائی سی، انہیں وسل ماری ہے، سیٹی سوٹی ہارن دیتا ہے، اسی باہر نکل آئے ہیں. ہوں اسے موٹر سائیکل تے ہوں مجبور کر کے دو جاندے نہیں سی، انہوں نے اسی کھچ کے بہا لیا ہے. تو دنیا اگر مجبور کر رہی ہے، یار مجبور کر رہے ہیں، تو تیرا من رب سے اتنا تعلق تو رکھتا ہو نا. والناس باللیل والناس نہیں والصلاۃ باللیل والناس نیام. رب سے اتنی پکی یاری تو ہو کہ تو سونا بھی چاہے، بستر بھی نرم ہو، موسم بھی ہو، تقاضا بھی ہو، مگر تو سوئے نہیں اور مصلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ زندگی مزہ دیتی ہے. اس طرح کا نفس بنائیے، اس طرح کا ماحول بنائیے. اور آخری اور آسان طریقہ، آپ سوچیں کہ میں نے نہیں ڈرایا کہ قبر ایسی ہوگی، حالانکہ میری اپنی آنکھوں کے واقعات ہیں. حدیث پڑھی کہ قبر دباتی ہے، قبر دباتی ہے، اور میری ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا. ایک عورت ہے، اپنے شوہر کو
تھوڑا ناراض رکھتی تھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، اولاد کو الگ کر لیا، تعلیم دی، تربیت دی، پالا پوسا سنبھالا، وہ دوسری بیوی مر گئی، شوہر گھر آیا، اس نے توجہ نہیں دی، کہا اسی کے پاس رہے، اب جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے، اب برا وقت آیا تو میرے پاس چلے آئے۔ بچوں کو بھی روکا، اس میں سے ایک بیٹا تھا، اسے بھی وہ توجہ نہ ملی، میں نے اس آدمی کی تدفین میں بھی شامل تھا، جنازے میں، اس عورت کی تدفین میں بھی شامل تھا، جنازے میں بھی، فیملی ہمارا تعلق تھا۔ میں لاہور ہوں تو فون آیا ان کی بیٹی کا، رو رہی ہے کہ ایسے ایسے ماما کی لاش قبر سے باہر آ گئی ہے۔ بھائی کہاں ہیں؟ بھائی ڈیوٹیوں پہ، ایک کوئٹہ ہے، ایک دور ہے۔ تو مولوی صاحب کو کہیں جنہوں نے یہ سارا مرحلہ کیا تھا، بول دیجیے 7-10 میں 40 میں کا۔ کہنے لگی ان کو کہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ خوفناک منظر ہے، ہم سے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پاس ہی رہے، میں آتا ہوں۔ سیدھا گھر گیا، بائک لی، اہلیہ کو لیا، کفن کے کپڑے اٹھائے، ضروری لوازمات، بالٹی شالٹی جو تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ بارشیں ہوئیں اور قبر آپس میں یوں بھینچی، اور اندر سے توڑی کا بلاک نہیں جیسے پریس کر دیا جاتا، تو ایسے اس کو پریس کر کے کتاب کی شکل میں باہر نکال دیا گیا، پانی اندر چلا گیا قبر میں، اور لاش اوپر تیر رہی ہے۔ حضرات، دل دہلا دینے والا، اور یہ میں کہیں کوئی کہانی بیان نہیں کر رہا، فیصل آباد عزیز فاطمہ کے ساتھ والے قبرستان کی بات ہے۔ آئے جلدی سے، کپڑا ڈالا اوپر، اور پھر اس میت کو اٹھا کے سائیڈ پہ کیا، ہڈیوں پسلیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا، ایک دوسرے کے اندر بس پریس کیا ہوا ایک بلاک ہے جس کو پریس سے نکالا گیا۔ ہم نے دوبارہ تدفین کی جیسے بھی کی، لیکن میرے بھائیوں، محبوب جو کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ قبر نہ بھی دبائے، اس کی تنہائی کا ایک پل کافی ہے۔ القبر اول منازل الآخرہ، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ کتنا کمایا ہے، کہاں ہے؟ میں نے بڑے بڑے سین دیکھے، لیکن دل اتنا شاید نہ دہلاؤ جتنا بہنوئی کی وفات کے معاملے میں دل دہلا ہے۔ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ٹوٹل 4 لوگ ہیں، میاں بیوی۔ جب بھی کہنا آنا بھائی 2 دن رک جائیں، 1 دن رک جائیں، یار پیچھے کار ہے، یار بچے، میری گاڑی، میرے ٹرانسپورٹ کا سسٹم، یہ وہ، انہی فکروں میں میرے بچے کیا کریں گے۔ جس دن چلا گیا ہے، بچے تو آج ہیں، بچے تو ہیں، لیکن جب قبر میں اتارنے لگے، میں نے زندگی میں اس طریقے سے تنگ قبر میں کبھی کسی میت کو نہیں اتارا تھا جو احمد پور شرقیہ کے اندر وہ منظر دیکھا۔ میں نے شاہ کوٹ میں بھی پہلے قبر کو بند کر لیا جاتا ہے، گول اس کے اوپر ڈاٹ بنا دی جاتی ہے، پھر میت کو اندر بھیجا جاتا ہے، بڑا مشکل، لیکن وہ منظر کہ اوپر سے قبر تنگ، نیچے سے کھلی، اور اندر داخل کرنے کے لیے ایک آدمی بھی بیچ میں ساتھ نہیں اتر سکتا۔ لوگوں، اگر دنیا اس طرح پیک کر کے تجھ کو روانہ کر رہی ہے، معلوم نہیں تجھے قبر ملے گی کہ نہیں ملے گی، کفن میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے، راتیں جاگی، جھوٹ بولے، فراڈ کیے، ملاوٹیں کی، 2 نمبریاں کی، ممبر پہ چڑھ کے جو ہے سر پہ قرآن رکھ کے جھوٹ بولے، مرے گا قبر یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، سود لیے، کیا کچھ نہیں کیا، جو کرنا تھا قبر میں، جو ملنا تھا وہ کہاں ہے۔ بیوی بھی پیچھے رہ گئی، بچے بھی پیچھے رہ گئے، مال بھی پیچھے رہ گیا، گاڑیاں بھی پیچھے رہ گئیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کینچیوں سے کاٹ کے کپڑے اتارے۔ بھائی کیا لے کے جا رہے ہو؟ بول ہی نہیں سکتا تھا، نہیں بول سکتا تھا، آپ بھی اور میں بھی نہیں بول پائیں گے۔ میرے چھوٹے کی حالت کیا ہوگی، میرا بڑا کیا کرے گا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہوگا، کیا زیادتیاں ہوں گی، پتہ ہی نہیں۔ یہ تو دنیا ہے، لیکن تربیت نہ کرنے کی وجہ سے میرے بچے جہنم میں جا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
ہر مرد کی ذمہ داری ہے، ہر عورت کی ذمہ داری ہے، سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ فکر کرے تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہاری گھر والیاں آگ میں ہیں، تمہارے بچے آگ میں ہیں۔ اللہ کہاں ہیں آگ؟ وہ تو اے سی میں سوئے ہوئے ہیں، نماز میں نہیں آئے، آگ لگ گئی ہے، روزہ نہیں رکھا، آگ لگ گئی ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، غریب کو حق نہیں دیا، آگ لگ گئی ہے۔ یہی تو آگ ہے، اور کیا آگ ہے؟ سرکٹ شارٹ ہو جائے پورے کے پورے سوئے جل جاتے ہیں، دنیا کو دکھ ہوتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لوگوں جاؤ گھروں میں جاؤ، تمہارے گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ ہم ایک جگہ پروگرام پہ تھے جہانیاں، تو سپیکر میں اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں تمہارے گھروں میں چور آ گئے ہیں، اپنے اپنے جانوروں سنبھال لو۔ مولانا یوسف سروری صاحب تقریر کر رہے تھے تو مجمع سارا ہی پج گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو پاس آئے تھے نا، آواز آئی تھی، جمعہ پڑھا رہے تھے، منڈی کے اندر مال آ گیا ہے، سارے چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، محبوب کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ ہے دنیا، اتنی میٹھی، اتنی محبت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، آئیے اس زینت کو نارمل کیجیے، اپنے حق میں بنائیے، لائٹ کیجیے، اپنے حق میں بنائیے، للچائی نظروں سے نہیں، نیت کا قبلہ درست کر کے، ایمان توحید سنت درست کر کے، اللہ کے ساتھ عبادات، بندوں کے ساتھ اعمال صحیح کر کے، اور پھر صحیح تیاری کر کے ان کو سیف کر کے آگے جائیے، وگرنہ سیف نہیں کیا تو بڑی ساری نیکیاں، نمازیں، روزے قیامت کے دن کنگلا کر دیں گی، لوگوں کے گناہ اپنے اوپر سوار ہوں گے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، نرم کریں، لائٹ بنائیں، چگلی غیبت سر سے لے کے پاؤں تلک جس عضو کا جو گناہ ہے اسے اس سے روکیں، لاڈلا بنا کے تیار مت کریں، منہ میں لقمے اور مت دیں، روکیے اس کو، یہی آپ کی خیر خواہی ہے اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نرم سا بستر نہ لے دیں، کہا کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الحزن، تم مجھے نرم بستر کا کہتے ہو؟ میرا ماننا ہے آپ منگواتے تو جنت سے منگوا لیتے، لیکن کہا میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں جس نے منہ میں کرن لیا ہے، جس کی ایک پھونک میں اتنی پاور رکھی ہے کہ کائنات کا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا، پہاڑ روئی بن جائیں گے، سیارے بکھر جائیں گے، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، زمین جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، انسان پتنگے بن جائیں گے، اتنی پاور ہے ونڈ پاور اس ہوا میں، اس پھونک میں جو ایک فرشتے کو اللہ نے دی ہے۔ کہاں اپنی طاقتیں اور قوتیں اور ماڑیاں گاڑیاں بنگلے اور کوٹھیاں لے کے اتنا اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے۔ کنٹرول کیجئے، انشاءاللہ زندگی فائدہ دے گی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آخرت ویسے تو ایک جھٹکے سے بھی بن جاتی ہے کہ اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے آج کے بعد اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، عمل کا موقع ہی نہ ملے، اس آدمی کی طرح جو صحابی آئے تھے اور جنت کا رستہ پوچھا تھا، اعمال یہ کروں گا، کم و بیشی نہیں کروں گا، موقع ہی نہیں ملا، آپ نے کہا جنتی جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے، فوت ہو گیا۔ لیکن یہ پتہ تو نہیں سب کے ساتھ ہو، اللہ نے موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آج کے بعد جو کام کرتے ہو اسی کے حسن پیدا کر لیں تھوڑا سا۔ پرانے مکان چ لوکی نا باہر جدو چڑھن دیا ہوئے نا شیٹاں لا لیندے نے، آج کل تو ویسے بھی وال شیٹس مختلف آئی ہوئی ہیں تاکہ نہ نظر نہ آئے، آگے فرنٹ صاف ہو جائے، تو جو ہو گیا پیچھے ہو گیا، اس کا صفایا کریں، چھوڑیں، تجدید نیت کریں، اعمال کی اصلاح کریں، معاملات کو درست کریں، اپنے آپ کو سیدھا کریں، اگر کچھ غلط ہو گیا اس کی معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ گناہوں پہ صرف پانی نہیں پھیرے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔